الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم۔ انتہائی قابل احترام دوستوں، بزرگ اور عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے اس امت کی ہدایت کے لیے، تربیت، رہنمائی کے لیے اپنا کلام جو قرآن پاک کی شکل میں ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے۔ ایسی جامع کتاب اللہ نے اتاری ہے جس کے بارے میں خود اللہ کہہ رہے ہیں تبیانا لکل شیء، کوئی چیز ایسی نہیں ہے قیامت تک آنے والی جس کی وضاحت اللہ نے اس کتاب میں نہ رکھ دی ہو۔ کوئی مسئلہ دنیا میں ایسا پیدا ہی نہیں ہوا ہے جس کا حل قرآن پاک میں نہ ہو۔ یہ کہنا کہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے، علماء فرماتے ہیں یہ اپنے دین کو ناقص کہنا ہے، اور ہمارے دین کے بارے میں اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ ہم نے تو دین کو مکمل کر دیا ہے۔ ساری رہبری رہنمائی اللہ نے قیامت تک آنے والی انسانیت، اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ساری انسانیت کے لیے ہدایت۔ اور ماشاءاللہ جو ہدایت کی نیت سے پڑھ رہے ہیں ان کو ہدایت مل بھی گئی ہے۔ ایک بہت بڑے شخص ہیں یورپ کے، ان کا تجزیہ یہ ہے، اور انہوں نے جو تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یورپ میں اسلام قبول کرنے والوں میں 70% تعداد مسلمان ہونے والوں کی وہ ہے جو قرآن پاک سے متاثر ہو کر کے اسلام قبول کر رہے ہیں۔ یہ تو اللہ معاف فرمائے ہماری کمزوری ہے کہ زبان یار من ترکی ومن ترکی نمی دانم، کہ قرآن کی زبان ہم جانتے نہیں، اس لیے اس کی عظمت، اس کی طاقت، اس کی پاور کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ اتنا جامع کلام۔ ہر زمانے کے حالات کا حل اور ہر زمانے میں آنے والے حالات کی پیشن گوئی اللہ رب العزت نے اس کتاب میں بیان کی ہے۔ اس لیے حضرت آدم سے لے کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے والی ہر قوم کے عروج و زوال کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ کیوں ذکر کیا ہے؟ کہیں قرآن پاک میں آپ کو یہ نہیں ملے گا قرآن یہ کہانی قصے کی کتاب ہے، قرآن یہ واقعات کی کتاب ہے، اور قرآن صرف جو ہے وہ پڑھ لینے کی کتاب ہے، بلکہ پہلے ہی صفحے میں اللہ نے کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے، اس کو ہدایت کی نیت سے پڑھو۔ حضرت نوح کے زمانے کے واقعات تمہاری ہدایت کے لیے ہے، قوم عاد کے حالات اور واقعات تمہاری تربیت کے لیے ہے، قوم شعیب کے حالات تمہاری رہنمائی کے لیے ہے۔ کیسے کیسے حالات میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم کو لے کر کے کھڑے ہوئے،
کتنے سنگین حالات تھے، لیکن ان حالات کو اللہ نے اپنی قدرت سے کیسے بدلا ہے اور کیسے پلٹا کھلایا ہے، اللہ نے اس چیز کو بیان کیا ہے۔ جب امت اس چیز کو پڑھے گی اور سمجھے گی تو پھر یہ مایوسی سے نکل جائے گی کہ حالات کو اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ سخت حالات تھے، اللہ نے اپنی قدرت سے بدلا ہے، اور اس سے بڑے بڑے باطل جو اس زمانے میں ہے، کسی زمانے میں اس دنیا میں تھے، اور جو میرے دوستوں بزرگوں ہمارے زمانے میں تو شاید ہی کوئی ہو جس نے اپنے بارے میں خدائی کا دعویٰ کیا ہو کہ میں خدا ہوں، میں معبود ہوں، لیکن ایسے بھی اس دنیا میں سورما اور 30 مارخہ آئے جنہوں نے اپنے بارے میں خدا کے ہونے کا، بلکہ سب سے بڑے خدا ہونے کا، صرف یہ نہیں کہا کہ میں تمہارا خدا ہوں، بلکہ کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں۔ اللہ نے اس کے حالات کو بھی ذکر کیا، ان کے انجام کو بھی اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل، شاید کوئی پارہ ایسا ہو جس میں اس کا تذکرہ نہ ہو، اور اسی طریقے سے میرے دوستو حضرت نوح علیہ السلام، مستقل سورت ان کے نام کی اتاری گئی۔ قوم نبیوں کا مذاق اڑا رہی ہے، قوم نبیوں کو ستا رہی ہے، قوم نبیوں کی تکذیب کر رہی ہے، اور قومیں جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کو نعوذ باللہ جھوٹا، ساحر اور مجنون کہہ رہی ہے۔ میرے دوستو بزرگ اور عزیزو، اللہ رب العزت نے یہ دکھایا ہے انبیاء علیہ السلام اور ان کے متبعین کو ہر زمانے میں اللہ نے اپنی قدرت سے کیسے حفاظت میں، عزتوں کے ساتھ، اور ساری میرے دوستوں بزرگوں ساری یعنی سہولتوں کے ساتھ اللہ نے ان کو باقی رکھا ہے۔ نہ ماننے والوں کو، جھٹلانے والوں کو، تکذیب کرنے والوں کو ساری حفاظتی نقشوں کے باوجود اللہ نے تہس نہس کر کے دکھایا ہے۔ جس کو لوگ اپنے لیے حفاظت کا سبب سمجھتے تھے، اللہ نے ان کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بنایا۔ قوم عاد کہہ رہی ہے حضرت ہود علیہ السلام سے کہ تم کہہ رہے ہو کہ یہ بادل، یہ ہماری ہلاکت کا یہ بادل ہے جو ہم پر برسے گا، ہماری زمینیں سیراب ہوگی۔ ھذا عارض ممطرنا، یہی بادل ہے جو ہمیں سیراب کرے گا۔ حضرت ہود کہہ رہے ہیں تمہارا دھوکہ ہے، ریح فیہا عذاب علیم، یہی تو وہ عذاب ہے جو تمہاری بربادی کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام وہ اللہ کی قدرت ہر چیز میں دیکھتے ہیں، ان کی نظر ظاہر پر نہیں ہوتی۔ یہ تو ظاہر پرست ہیں جو کہتے ہیں کہ دھوپ آتی ہے اور پانی بھاپ بنتا ہے اور اڑ کر کے آسمانوں میں جاتا ہے اور بادل کی شکل اختیار کرتا ہے اور پھر وہاں سے بارش برستی ہے۔ یہ سب جھوٹ فساد ہے۔ اللہ نے دکھایا بادل آیا، جس کو دیکھ کر خوش ہونے لگے، ناچنے لگے اور جو ہے وہ ہنسنے لگے۔ اللہ نے اسی بادل کو ان کی بربادی کا تدمر کل شیء بامر ربها، ساری چیزوں کو اللہ نے اس کے ذریعے تہس نہس کر کے بتا دیا۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، صرف یہ ہے کہ حالات کے چلانے سے حالات کی اصلاح نہیں ہے، صرف حالات کا رونا رونے سے جو ہے وہ حالات کے اندر سدھار نہیں ہے۔ جب تک ہم اپنے حالات کو نہ بدلیں اور ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی، حکومتیں بدل جائیں، کرسیاں بدل جائیں، صاحب کرسی بدل جائے، قومیں بدل جائیں، اور میرے دوستوں پارٹیاں بدل جائیں، اور سڑکیں بدل جائیں، سب بدل جائے، لیکن اگر میری زندگی نہیں بدلے گی، میرے اپنے حالات نہیں بدلیں گے، تو صرف وہ میرے دوستوں بزرگوں اپنے آپ کو بہلانے کے لیے ہے کہ یہ ہے تو ایسا کر رہے ہیں، وہ آ جائیں گے تو ایسا نہیں ہوگا۔ نہیں میرے دوستوں، اللہ نے کہا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، حالات اس وقت بدلیں گے جب تم اپنے آپ کو بدل لو گے۔ اتنے سنگین حالات ابھی ہمارے اپنے زمانے میں نہیں ہیں جتنے سنگین حالات سے انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے گزارا ہے۔
ہمارے ابا تو الحمدللہ ہمارے یعنی ہم بھی مسلمان، والدین بھی مسلمان، ہمارے گھر والے بھی مسلمان، رشتہ دار بھی مسلمان، ہمارے محلے والے بھی ماشاءاللہ اہل ایمان ہیں۔ حضرت ابراہیم کو جس ماحول میں بھیجا گیا، باپ بت بنانے والا، بت تراشنے والا، بت پرست ہے اور بت فروش ہے، نہ فیملی کا سپورٹ ہے، نہ گھر کا سپورٹ ہے اور نہ محلے کا سپورٹ ہے، یہاں تک کہ وقت کی حکومت نمرود اور اس کی ساری بادشاہت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ہے۔ لیکن نمرود کے حال کو بھی اللہ نے ذکر کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات کو بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ وقتی امتحان تھا جو آ کر کے گزر گیا، لیکن اللہ رب العزت نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ ابراہیم حنیفا، نبی جی آپ ملت ابراہیمی کی اتباع کیجئے۔ کیسے حالات تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے حالات کے رخ کو پلٹا ہے، کیسے حالات تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ ہم تو مسجدوں میں الحمدللہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم تو مسجدوں کے اندر مکاتب چلا رہے ہیں، اور ہم تو مسجدوں کے اندر ماشاءاللہ دینی مجلسیں، بیانات، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ وہاں تو بیت اللہ جو ساری دنیا کا مرکز اور اللہ کا گھر ہے اور قبلہ ہے، میرے دوستوں بزرگوں، وہاں پر اللہ کا نام لینے کی اجازت نہیں تھی۔ اسی لیے تو حضرت ارقم کے گھر کے اندر سارے اعمال ہوتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد حرام میں وہ ماحول نہیں تھا کہ جہاں اللہ کا نام لیا جا سکے اور وہاں عبادت کی جا سکے۔ اتنے سنگین حالات تو نہیں ہیں۔ حضرت علی کہہ رہے ہیں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ابو ذر تم میرے ساتھ چلنا، اگر تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی ہو میں لے کر کے چلوں گا، لیکن دیکھو حالات بڑے سنگین ہیں، راستے میں اگر شک ہو کہ تم میرے ساتھ ہو تو میں رک جاؤں گا، استنجا کے بہانے سے تم مت رکنا، تم آگے بڑھ جانا تاکہ تمہارا میرا ساتھ میں ہونا معلوم نہ ہو سکے۔ ہیں ایسے حالات ہمارے ساتھ؟ نہیں ہے اتنے سنگین حالات۔ پھر میرے دوستوں بزرگوں، وہ کہتے ہیں نا کہ گدھے نے شیر کی کھال اوڑھ لی، لوگ ڈرنے لگے کہ ہاں یہ شیر ہے شیر ہے، لیکن جب دیکھا کہ یہ تو گھاس کھا رہا ہے اور یہ تو گدھے کی آواز نکال رہا ہے، تو اب جو اس کی گد بنے گی ہم تصور کر سکتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، لوگوں نے دیکھا کہ ان کا حلیہ، ان کا چہرہ مورا، یہ سب تو سنت والا اور اسلام والا ہے، لیکن یہ تو غیروں کے طریقے پہ کھا رہے ہیں، غیروں کے طریقے سے بول رہے ہیں اور غیروں کا طرز زندگی گزار رہے ہیں، تو جو گد بننے والی تھی وہ گدھے کی، وہ گد بن رہی ہے مسلمانوں کی۔ اس لیے کہ دیکھ لیا انہوں نے تو کھال اوڑھی ہے، اندر تو سب کچھ وہی ہے جو غیروں کا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، کتنے یعنی کوئی ہفتہ ایسا نہیں رہتا جمعہ سے پہلے بیان نہ ہو، ہفتوں میں اور کتنے مذاکرے بیانات، ماشاءاللہ ہمارے پاس دینی کتابیں ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ ہمارا شہر ہے مسجدوں کا شہر، میناروں کا شہر، مساجد کا شہر، مکاتب کا شہر، بس یہ بول بول کر کے ہم خوش ہوتے رہتے ہیں اور اپنے آپ میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کسی درجے میں فخر کی چیز ہے اور اچھی چیز ہے، لیکن اس سے ہماری اپنی زندگی کے اندر کیا تبدیلی اور اس کے ذریعے سے ماحول کے اندر کیا تبدیلی آ رہی ہے۔ یہ سنتے تھے ہم کہ مسلمان کا عمل یہ اسلام میں غیروں کے لیے داخل ہونے سے مانع بنا ہوا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ ہم لوگ موریتانیہ کے اندر تھے، ہمارے ایک ساتھی جو ہے وہ بال بنانے کے لیے وہ نائی کی دکان پر گئے، تو پتہ نہیں تھا، چونکہ پورا ملک 100% مسلمانوں کا، تو یہ سمجھا کہ یہ بھی مسلمان ہوگا۔ جب اس سے بات چیت کی تو پتہ چلا کہ وہ تو کرسچن ہے۔
تو اس کو اسلام کی دعوت دی کہ ماشاءاللہ آپ جس ملک میں رہ رہے ہو، آپ کے آزو بازو دائیں بائیں یہ سارے مسلمان ہیں ماشاءاللہ، اور دین اسلام ہے، قرآن ہے، نبی آخر الزماں، موٹی موٹی باتیں اس کے سامنے رکھی۔ اس نے بہت اکرام کے ساتھ باتیں سنی، اور ساری باتیں سننے کے بعد اس نے کہا میں کئی مرتبہ میرے دل کے اندر اسلام کے قبول کرنے کا داعیہ پیدا ہوا، لیکن میں جب اپنے آس پاس کے مسلمانوں کے حالات اور ان کی زندگی کو دیکھتا ہوں تو وہ جذبات پھر سے سرد پڑ جاتے ہیں۔ میں اپنی دکان کو چھوڑ کر کے 10 منٹ کے لیے کہیں جا آ نہیں سکتا کہ کوئی نہ کوئی سامان کچھ نہ کچھ چوری ہو جائے گا، کم ہو جائے گا۔ چرانے والے کون ہیں؟ آس پاس میں سوائے مسلمانوں کے کوئی نہیں ہے۔ وہ صحابہ کا جملہ میرے دوستوں بزرگوں جو اپنے زمانے میں کہتے تھے کہ تم ہماری طرح بن جاؤ، کونو مثلنا، کہ ہماری طرح بن جاؤ، میرے دوستوں بزرگوں ایسے ہی نہیں کہتے تھے، اتنا اپنی زندگیوں پر محنت کی تھی اور اپنی زندگیوں کے اندر اتنا نکھار پیدا کیا تھا کہ اس سطح تک پہنچ گئے تھے کہ اپنی زندگی کو ڈنکے کی چوٹ پر پیش کرتے تھے کہ یہ اسلام کی عملی زندگی ہے اور یہ اسلام کا عملی نمونہ ہے۔ 100% اسلام تو میرے دوستوں بزرگوں بہت آگے کی چیز ہے۔ اتنی محنتوں کے باوجود، اتنی کوششوں کے باوجود اسلام کا کوئی ایک فریضہ ایسا ہو، نماز ہی لے لو، چلو نماز ہی جو اسلام کی بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے، جس کو حدیث شریف میں کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز کہا گیا ہے۔ 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام ہمارے اپنے محلے کے اندر، اگر کوئی یہ کہے کہ شہر مالیگاؤں میں 450 سے زیادہ مسجدیں ہیں، کوئی ایک مسجد اور اس مسجد کا اطراف آپ ایسا بتا دو جو مسجد 5 وقتہ 100% نماز کی سطح پر آ چکی ہو، میرے دوستوں بزرگوں شاید ہمارے اپنے پاس نمونے کے طور پر ایسی کوئی مسجد نہیں ہے۔ نماز پر بھی ابھی ہر ہفتے جو ہے میرے دوستوں بزرگوں اسی کی ترغیب دی جا رہی ہے، کم سے کم ہمارے اپنے اندر 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام ہوتا۔ ہم لوگوں نے موریتانیہ کے اندر دیکھا ماشاءاللہ رمضان میں غیر رمضان میں مسجدوں کا کوئی فرق جو ہے وہ ہمیں محسوس نہیں ہوا۔ رمضان میں ماحول کچھ اور، غیر رمضان میں نہیں۔ 100% محلے کی آبادی 100% 5 وقتہ نمازی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی نماز کے وقت میں مسجد کے باہر نہیں دکھتے تھے بلکہ مسجدوں کے اندر دکھتے تھے۔ جو ماحول جمعہ میں ہمارے یہاں ہوتا ہے وہ 5 وقتہ نمازوں میں ہوتا ہے۔ سنی سنائی چیز نہیں، آنکھوں دیکھی ہوئی، اور مہینوں اس ماحول میں ہم رہے ہیں اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایسے نمازوں کا اہتمام کہ کسی کو نماز کی دعوت دینا یہ اس ماحول میں عیب سمجھا جاتا ہے کہ مسلمان کو آپ نماز کی دعوت دے رہے ہو تو وہ مسلمان کہاں ہے جس کو نماز کی دعوت دینی پڑ رہی۔ ماحول کی وجہ سے میرے دوستوں بزرگوں عورتیں 100% گھروں میں نمازوں کا اہتمام کرنے والی اور مرد حضرات مسجدوں میں 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرنے والے جو اس ملک کے باشندے ہیں، میرے دوستوں بزرگوں ان کی نماز چھوٹ جائے اس چیز کا تصور ہی نہیں ہے وہاں پر، اس ماحول کے اندر۔ اور ایسے نہیں کہ بھئی نماز پڑھے اور سلام پھیرتے ہی 1 منٹ کی جو دعا امام صاحب کی ہوتی ہے وہ بھی مانگنا بھاری پڑ جاتا ہے۔ اللہ معاف کرے، برا مت ماننا، لیکن ابھی دیکھو جمعہ کی نماز ہوگی نا، امام صاحب سلام پھیریں گے، دعا کریں گے، تو کتنے ہمارے ساتھی ایسے ہیں جو بیچارے اتنے بزی ہیں اور اتنی ان کی زندگی مصروفیات میں گھری ہوئی ہے کہ ان بیچاروں کے پاس دعا کا بھی وقت نہیں ہے، بس امام صاحب سلام پھیر دے، ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ قاعدے میں اپنے طور سے سلام پھیر کر کے باہر نکل جائیں۔ وہ تو امام کے تابع ہیں، اس لیے امام کے سلام کا انتظار کرنا پڑتا ہے، ورنہ ان کی اتحیات اور ان کا درود شریف، ان کی دعائیں معصورہ تو بہت پہلے پوری ہو جاتی ہے۔ اگر ان کو اختیار دیا جائے تو وہ اپنا سلام پھیر کر کے جو ہے وہ نکل جائیں۔ کہاں جائیں گے؟
جس جگہ سارے مسائل کے حل کو اللہ نے رکھا تھا اور ساری امت کو اللہ کے نبی نے اپنے ہر چھوٹے بڑے مسئلے کے حل کے لیے مسجد سے جوڑا تھا، اس سے ہٹ کر کے ہر جگہ اپنے مسئلے کو لے کر کے جا رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ در بدر کی ٹھوکریں کھلا رہے ہیں۔ جس کے مسئلے مسجد سے حل نہیں ہوں گے، ساری دنیا میں کوئی جگہ اس کے مسئلے کے حل کی نہیں ہے۔ مسجد کے اندر پورے ملک کے اندر ہم کو کوئی ہوٹل نہیں ملی، کوئی ایسے چوپال، کوئی ایسے جو ہے وہ بیٹھک نہیں ملی کہ ہاں یہاں پر جو ہے وہ چائے کے نام پر اور جو ہے اخبار کے نام پر اور جو ہے ایسے ہی وقت گزاری کے نام پر نوجوان اور بڑے بوڑھے بیٹھے ہو، گھنٹوں وقت گزر رہا ہو۔ پورے ملک کے اندر کوئی چائے کی ہوٹل نہیں ہے، وقت گزاری نہیں کرتے، ٹائم پاس نہیں کرتے، اپنے کام پر ہے، اپنے دھندے کاروبار میں ہے، یا اپنے گھر فیملی میں ہے، یا مسجد کے اندر ہے۔ چوتھا کوئی ٹھیا ٹھکانا پورے ملک میں نہیں ہے۔ آپ دیکھو ہمارے وقت کا کتنا حصہ ان تین جگہوں کے علاوہ، کیونکہ ہماری شریعت کمانے کھانے سے نہیں منع کرتی، رہو آپ 8 گھنٹہ رہو، 10 گھنٹہ رہو اپنی کاروبار میں، اپنے کارخانے میں، اپنی دکان میں، اپنی ملازمت میں، کس نے منع کیا آپ کو؟ آپ اپنے گھر والوں کو وقت دو، فیملی کو وقت دو، کس نے منع کیا آپ کو؟ آپ جو ہے میرے دوستوں بزرگوں مسجد کے اندر، اس سے کسی نے منع نہیں کیا۔ لیکن آپ دیکھو گے سب سے کم وقت ان تین جگہوں میں، اور جو زیادہ وقت ہے وہ فضولیات میں لایانی میں لگ رہا ہے۔ ایک عام ماحول بن گیا۔ عشاء کی نماز کے بعد ہم نکلتے تھے، کوئی ہم کو گھر سے باہر نظر نہیں آتا تھا، دکانیں ساری چیزیں تھوڑی دیر کے بعد بند ہو جاتی تھی۔ صبح تہجد میں اٹھنے کا ماحول ہے، تہجد میں ہم اٹھتے تھے تو 2-3 صفیں مسجد کی ہم کو تہجد میں نمازیوں کی، مصلیوں کی مسجد میں نظر آتی تھی۔ رات میں سونے کا معمول ہے، دن میں تہجد ہوتے ہی اپنے کاموں پر۔ یہ اللہ کی ترتیب تھی، لیکن اللہ معاف فرمائے ہمارے پاس تھوڑی عقل زیادہ ہے، ہمارے پاس دماغ زیادہ ہے، ہم اللہ کے نظام کو بدلنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ آپ نے دن بنایا کمانے کے لیے، رات بنائی سونے کے لیے، نہیں، ہم رات میں جاگیں گے اور دن میں سوئیں گے۔ دیکھ لو 30ویں پارے میں اللہ نے ذکر کیا کہ ہم نے دن کو معاش کا ذریعہ بنایا ہے اور رات کو ہم نے آرام کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ ساری ترتیب ہی الٹ گئی، نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے زندگی کو ہی الٹ دیا۔ 20 سال کی عمر نہیں ہو رہی، ان کو بغیر ٹیکے کے بیٹھا نہیں جاتا، نہیں بیٹھ پاتے۔ ایک گلی سے دوسری گلی میں جانا ہے بغیر بائک کے نہیں جا پاتے، کیوں کہ بولے بہت پیر دکھنے لگتا، نہیں پیدل چل سکتے۔ ہم نے پورے ملک کے اندر، ہم لوگ چشمے والے تھے، ہم نے وہاں کوئی چشمے وشمے والا نہیں دیکھا۔ تو زندگی کے اللہ نے جو ترتیب بتائی ہے اس ترتیب کے مطابق زندگی گزر رہی ہے۔ زندگیوں میں خیر و برکتیں ہیں، چین و سکون ہے، راحتیں ہیں، عافیت ہے، ساری چیزیں ہیں۔ اللہ معاف فرمائے ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کو جہنم بنا لیا۔ کوئی کام نہیں ہوتا ہے میرے دوستوں بزرگوں رات میں عشاء کے بعد سوائے ایران توران کے، ادھر ادھر کی لایانی کے، فضولیات کے، اور میرے دوستوں بزرگوں ادھر ادھر کی جو ہے ہنسی مذاق کے، کوئی کاروبار ہمارے اپنے یہاں پہ، کوئی دھندا اور کوئی جو بزنس رات میں نہیں رہتا، سوائے جو ہے میرے دوستوں بزرگوں وقت گزاری کے۔ یہ وقت اگر راحت و آرام میں لگتا، فجر کی نماز کا پڑھنا اس کے لیے بھاری نہیں رہتا، اس کی نیند پوری ہو جاتی، اس کی آنکھ کھل جاتی، اللہ کے فریضے سے اس کی دن کی ابتدا اور شروعات ہوتی۔ اور وہ وقت جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کے لیے برکتیں اللہ نے دن کے شروع میں رکھی ہیں، تو یہ ان برکتوں کو لے رہا ہوتا اور ان برکتوں سے اپنے حصے کو لے رہا ہوتا، بجائے اس کے کہ یہ اس وقت میں سو کر کے اللہ کے فریضے کو چھوڑ کر کے خود بھی نحوست کا ذریعہ بن رہا ہے اور پورے گھر میں نحوست کو پھیلا رہا ہے۔ اور پھر رونا ہے، گانا ہے، حالات کیا، پریشانی کا، مسائل کا۔ میرے دوستوں بزرگوں یہ سارے حالات نہیں آئیں گے۔ حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ ہم نے خود اپنے ہاتھوں اپنی ہلاکت کے اسباب پیدا کر لیے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو زمین کے اوپر جینے کا مستحق نہیں رکھا، ہم خود اپنے آپ کو زمین کے اندر جینے کا مستحق بنا رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں اور عزیزوں حکومت کے بدلنے سے حالات کا بدلنا نہیں،
سڑکوں کے بدلنے سے حالات کا بدلنا نہیں، میری زندگی کے بدلنے سے حالات کا بدلنا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، یہ اللہ کا ضابطہ اور قانون، یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ میری اپنی زندگی کے اندر تبدیلی آئے۔ کتنا وقت لگتا ہے میرے عزیزوں پنج وقتہ نمازوں کے اندر؟ آپ کاؤنٹ تو کرو، آپ حساب تو لگاؤ، 5 وقت کی نمازوں میں کتنا وقت لگے گا؟ 20 منٹ ایک نماز کے لیے، آدھا گھنٹہ آپ پکڑ لو، زیادہ سے زیادہ 2.5 گھنٹے سے زیادہ ہمارا وقت نہیں لگے گا۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ہمارے شہر کو اتنا مصروف نہیں کیا اور ہماری روزی روٹی اتنی لگی بدھی نہیں ہے کہ ہم یہ 2-2.5 گھنٹہ بھی اپنے 24 گھنٹے میں سے اپنے اللہ کے لیے فارغ نہ کر سکے۔ ہم نے دیکھا شکر گزاری ہوتی تھی، اللہ نے اتنی عافیت والی روزی ہمیں دی۔ ہم لوگ امارات میں تھے، قطر میں تھے، ہم نے وہاں دیکھا سیکنڈ کا حساب ہوتا ہے، انگوٹھا لگا کے آنا، انگوٹھا لگا کے جانا، ادھر ادھر ہل نہیں سکتے، ادھر ادھر جا نہیں سکتے، چین سے کھانا نصیب نہیں ہے، چین سے سونا نصیب نہیں ہے، ایسے دیوانہ وار اپنی ڈیوٹی اپنے کام کے لیے پھرتے ہیں۔ شکر جو ہوتا ہے اللہ نے اتنی عافیت دی ہے، اتنی سہولت دی ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اگر اس نعمت کی ناقدری ہوگی تو پھر اللہ کا ضابطہ اور قانون یہ ہے، نعمت کو چھین بھی لیتے ہیں، آئندہ کے دروازے کو بند بھی کر دیتے ہیں۔ جہاں ہے وہاں کتنے ہمارے ہاں اللہ کا یہ بھی فضل ہے، کرم ہے، اگر ایک گلی میں آپ کو 2-2 4-4 مسجدیں ایک محلے کے اندر قریب میں پڑھ لو، آپ نمازیں مختلف اوقات میں ہیں۔ وہاں تو پورے ملک میں ایک ہی وقت ہے، ایک وقت پہ اذان ہوگی، ایک وقت پہ نماز ہوگی۔ اگر آپ کی نماز چھوٹ گئی اب آپ کو نماز نہیں ملے گی۔ ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ 1 بجے سے نماز ظہر کی شروع ہے، 2:30-3 بجے تک آپ کو کہیں بھی جو ہے وہ آپ اپنے کام میں مصروفیات میں ہیں، آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ۔ میرے دوستوں بزرگوں، اس کی برکتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں دنیا اور آخرت کی برکتوں کو چھپا کر کے رکھا ہے۔ کم سے کم ہماری اپنی زندگیوں کے اندر تو یہ چیز آئے۔ ایک نماز ہفتے کے اندر جو ہو رہی ہے وہ بھی ایسی ہے کہ 2 رکعت کے بعد تیسرا سلام باہر ہو رہا ہے۔ بھئی کس بات کی جلدی ہے؟ کیوں اتنی گھائی؟ اگر ہمارا دل مسجد کے اندر نہیں لگ رہا ہے، میرے دوستوں بزرگوں، آپ علماء سے پوچھو یہ کس بات کی علامت ہے؟ مجھ کو مسجد میں گھبراہٹ کیوں ہو رہی ہے اور باہر بازار کے ماحول میں میری طبیعت کیوں چل رہی ہے؟ تو علماء فرمائیں گے حدیث یہ کہتی ہے مسجد میں دل کا نہ لگنا یہ نفاق کی علامت ہے، اور بازاروں میں دل کا لگنا، مسجد میں اور بازاروں میں دل کا لگنا یہ بھی نفاق کی علامت ہے۔ آپ کو مسجد میں سکون مل رہا ہے، آپ کی طبیعت ہو رہی ہے مسجد کی طرف جاؤں، اللہ کے نبی نے فرمایا ان کے ایماندار ہونے کی گواہی دو جو بکثرت مسجدوں کی طرف جاتے ہیں، یہ مسجدوں کے کھوٹے ہیں، یہ بیمار ہو جائے فرشتے ان کی عیادت کو جاتے ہیں، یہ کام میں مصروف ہو اللہ فرشتوں کو ان کے کاموں میں معاون مددگار بنا دیتے ہیں۔ اللہ کے گھر میں میری طبیعت کیوں نہیں چل رہی؟ جہاں کے بیٹھنے پر بھی ثواب ہے، کچھ مت کرو، آپ صرف اعتکاف کی نیت سے آپ بیٹھے ہو، آپ کے اس بیٹھنے پر بھی آپ کو اجر و ثواب مل رہا ہے۔ اتنی عالی شان مسجد کو چھوڑ کر کے وہ سڑی سی ہوٹل، اور وہاں میرے دوستوں نہ بیٹھنے کا ٹھکانہ، اور وہاں ساری گندگیاں، ساری نجاستیں، اور وہاں آدمی کو بیٹھنے کے اندر مزہ آ رہا ہے، اور یہاں بیٹھنے میں میرے دوستوں بزرگوں طبیعت گھبرا رہی ہے۔ جس سکون و وقار کے ساتھ ہم نے خطبہ سنا، جس سکون و وقار کے ساتھ ہم نے 2 رکعت فرض نماز پڑھی، اگر بعد کی سنتیں بھی اہتمام کے ساتھ اور اس کے ساتھ میرے دوستوں بزرگوں پڑھ لیں، حدیث میں آتا ہے فرائض کی تکمیل سنتوں کے ذریعے سے ہوگی، تو کچھ ہمارے پاس سنتیں ہو تو تکمیل ہوگی نا، وہ تو ہے ہی نہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، ہمارے فرائض کے کیا حال ہے ہم کو پتہ ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے ناراضگی نہیں بلکہ درخواست ہے، گزارش ہے، اور ہم کیا کریں گے؟ ہمارے یہاں کوئی ڈنڈا تو ہے نہیں کہ بھئی کسی کو لے کر کے دروازے پر کھڑا کر دیا جائے، یعنی بھی جانے والوں کو جانے نہیں دیا جائے گا اور تالا لگا دیا جائے۔ ہم ترغیب دے سکتے ہیں، گزارش کر سکتے ہیں، درخواست کر سکتے ہیں، لیکن میرے دوستوں بزرگوں آپ خود سوچو اس کو۔ 10-15 منٹ کے اندر اگر ہماری نماز مکمل ہو جاتی ہے، میرے عزیز و بزرگوں،
اللہ نے جن کو نمازوں کا مزہ چکھا دیا تھا، کہتے تھے آج کی رات قیام کی ہے، پوری پوری رات ان کی قیام میں، آج کی رات سجدے کی ہے، پوری پوری رات سجدے کی۔ کوئی رات ہمارے پاس بھی تو ہو۔ کتنی راتیں ہیں جو ہماری کلبوں کی نظر ہو گئی، دوستوں کی نظر ہو گئی، موبائل کی نظر ہو گئی۔ کہتے ہیں کہنے والے موبائل کا مزہ تو بولے بستر پر لیٹنے کے بعد آتا ہے، گھنٹوں ہاتھ سے نہیں چھوٹ رہا ہے۔ اللہ کا کلام کتنی مرتبہ ہفتے میں ہم نے اپنے ہاتھوں میں لیا۔ کبھی ایسا بھی تو ہو کہ آج قرآن پڑھنے میں اتنا مزہ آ رہا، میرا دل نہیں ہو رہا کہ قرآن پاک رکھ دوں، میری طبیعت نہیں بھر رہی ہے کہ قرآن پاک کو چھوڑ دوں۔ میرے دوستوں بزرگوں، سارے مزے بگڑ گئے۔ جیسے بخار کے والے انسان کو بریانی اور پلاؤ کے اندر اس کی طبیعت نہیں چلتی، اس کو سب کڑو لگتا ہے اور سب اس کے منہ کیوں مزہ خراب ہو گیا۔ ایسے ہی میرے دوستوں یہ گندگیوں کے مزے ہماری طبیعت کو لگ گئے، اس لیے نیکیوں کا مزہ محسوس نہیں ہو رہا، عبادات کی لذت محسوس نہیں ہو رہی۔ اس لیے میرے عزیز و بزرگوں، جیسے جسمانی بیمار اپنی بیماری کو بڑھاتا نہیں ہے اور پھنسی کو پھوڑا نہیں بناتا، فوراً علاج کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اگر یہ روحانی بیماریاں ہمارے اندر ہے، اس کی علامت، اس کے سمٹم پائے جا رہے ہیں، میرے دوستو بزرگوں، اس کو ہم پھنسی کو پھوڑا نہ بنائیں، بلکہ فوراً ہم اہل علم کی طرف متوجہ ہو، مسجد کے اعمال کی طرف متوجہ ہو، جو اعمال مسجد میں ہو رہے ہیں اس کی طرف متوجہ ہو، تاکہ اللہ پاک مرنے سے پہلے اس بیماری کو ختم کر دے۔ اللہ نہ کرے زندگی کا خاتمہ ہوا، اس بیماری کے ساتھ جائیں گے۔ میرے دوستو بزرگوں، دنیا تو ہاتھ سے گئی تھی، آخرت بھی ہماری اپنی برباد ہے۔ اس کے لیے میرے عزیز و بزرگوں، اہتمام کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہماری اپنی زندگیوں کے اندر آئے۔ ایک عزم، ایک حوصلہ اور ایک ارادے کو ہم بیان سن کر کے بہت اچھا لگا اور بہت معلومات میں اضافہ ہوا، ایسا نہیں ہے۔ کچھ نہ کچھ ارادے عزائم ہمارے اپنے اندر پیدا ہو کہ ٹھیک ہے، اتنا سمجھایا گیا، اتنا بولا گیا، بولنے والے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں کروں گا، میرا اپنا نفع ہے۔ آج سے میری اپنی نماز نہ چھوٹے، آج سے میری اپنی نماز جماعت تکبیر اولا آگے پیچھے نہ ہو، جہاں رہیں گے جس حال میں رہیں گے اللہ کے اس فریضے کو پورا کریں گے، کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔